الحفاظ استاد القراء حضرت قاری ظہور احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے فرزند ارجمند جناب قاری محمد عبید اللہ رحیمی صاحب، اللہ تعالیٰ اس برخوردار کی عمر میں علم میں، عمر میں، عمل میں ہر اعتبار سے برکات نصیب فرمائے، اور اپنے والد ماجد کی طرح اللہ تعالیٰ خدمت قرآن کے لیے ان کو قبول فرمائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال پرملال ہوا، شہر دیپالپور میں ایک فرد، ایک بشر، ایک انسان مجھ سے کہہ رہا تھا، شاید کہ ہم اس وقت کفن لینے کے لیے گئے، اس کے یہ جملے تھے کہ قاری صاحب یقین جانے قرآن پڑھنا جو میں نے سیکھا ہے وہ حضرت قاری ظہور صاحب نور اللہ مرقدہ سے سیکھا ہے۔ حالانکہ میں نے حفظ اور استاذوں سے کیا، کتابیں کہیں اور جا کے پڑھی، لیکن تجوید میں، قرات میں جو پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ اور جو سوز حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کو عطا فرمایا تھا، وہ اہل علاقہ، ان کے شاگردان جو ہیں بخوبی اس سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ میں بلا تاخیر، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بہت سارے حضرات جو ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ آغاز سے تشریف لائے، تو بعض حضرات کی مجبوری ہوتی ہے، زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا۔ میں دعوت دے رہا ہوں خطاب کے لیے علماء دیوبند کی پہچان حضرت مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم العالیہ کا انداز اور انہی کا جلال، انہی کے خلیفہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ اور میں نے شروع میں ایک جملہ عرض کیا تھا، بلا مبالغہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے۔ جب گفتگو فرماتے ہیں تو مجمع میں چاہے کوئی عام آدمی ہو یا پڑھا لکھا آدمی ہو، وہ ایک بار سننے کے لیے ضرور مجبور ہو جاتا ہے کہ میں آخر پوری بات سنوں تو صحیح۔ میں دعوت سے خطاب دے رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی، اور ان کے خطاب سے پہلے جو دعوت نامہ اور جو اشتہار آپ تک پہنچا ہے، اس میں ایک نام تھا حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ساجد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ تو آج تقریباً 2:30 بجے کے قریب، 12 بجے میرا رابطہ ہوا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں کل سے مجھے شدید بخار ہے، جمعہ بھی جو ہے بہت مشکل سے پڑھایا۔ ابھی میں نے میڈیسن تو لی ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہی کوئی بخار سے جو ہے وہ آرام ملتا ہے تو میں ضرور انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت قاری صاحب سے ان کی بڑی محبت تھی، تو 2:30 بجے کے قریب حضرت نے دوبارہ رابطہ فرمایا کہ اس وقت بھی مجھے 102 پر بخار ہے۔ میں پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں آؤں گا، ہاں یہ ہے کہ اگر طبیعت نے ساتھ دیا تو ظاہر ہے سفر کر کے آنا ہے، میں انشاءاللہ ضرور پہنچوں گا، اور اگر طبیعت ناساز رہی تو میری طرف سے میزبان مکرم سے اور تمام مجمع سے معذرت کر لیجئے گا۔ میں حضرت اقدس مفتی ساجد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی اشتہار میں نام لکھ دیتے ہیں، مہمان پہنچتے نہیں ہیں۔ ایسا انشاءاللہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ ان کی شرعی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے۔ بہرحال ہمارے دوسرے مہمان انشاءاللہ یہ ان کا فلاح بہبود کریں گے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں استاد العلماء، استاد القراء حضرت اقدس حضرت مولانا قاری ندیم سرور معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زوردار نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے، اور یہ نعرہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بلند کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، دینی مدارس، دینی جماعتیں، آپ سب، آپ نہیں زندہ باد، آپ سب اور میں اکیلا، جزاکم الحمدللہ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سحر پیدا کر. دبانا ہو کثرت کو اگر قلت سے، دبانا ہو کثرت کو اگر قلت سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دبانا ہو کثرت کو اگر قلت سے، تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی قابل قدر احترام حضرات علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری آج کی یہ محفل یقیناً ایصال ثواب کی محفل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مدرسے کا جلسہ بھی ہے، اور مدرسے سے وابستہ احباب و افراد کو جمع کیا گیا ہے. حضرت قاری ظہور احمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ محبت احترام کا بہت مضبوط رشتہ تھا، بلکہ اپنے وصال سے چند روز قبل جو آخری سفر شاید انہوں نے کیا وہ میری طرف ہی کیا تھا، اور حافظ عبید اللہ صاحب ساتھ ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، تو آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا. کچھ مشورے کے لیے تشریف لائے تھے مدرسے کے حوالے سے، تعلیمی نظام کے حوالے سے. باہر گئے، اللہ کو ایسے ہی پسند تھا، اور وہ ہم میں نہیں رہے اور وہ دنیا سے چلے گئے. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے. دنیا ہمیشہ سے نہیں، لیکن اللہ، انسان ہمیشہ سے نہیں، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اب حضرت انسان کو ہمیشہ رکھیں گے. اب اس کا انتقال ہے ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف. کبھی عالم ارواح میں تھا، پھر عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے عالم برزخ، اور عالم برزخ سے پھر عالم حشر. میرے بزرگ بھی تھے، آپ کے بڑے بھی تھے، میاں منظور احمد ڈالا صاحب،
اور آپ کے اس ادارے کے بانی بھی تھے، میرے ساتھ بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے، مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزت دیتے تھے۔ بعض مسائل میں، بعض معاملات میں میرے ساتھ کئی گھنٹے وہ میرے ساتھ مطلب گفتگو فرماتے تھے، مجھے بھی مزہ آتا، مجھے بھی مزہ آتا۔ دیکھیں اختلاف رائے کا حسن ہوتا ہے، تو مجھے کبھی برزخی احوال پر ان کے سوال ہوتے ہیں اور کبھی عقیدہ حیات پر ان کے اعتراض اور سوال و جواب ہوتے ہیں، تو اس پر وہ سمجھتے تھے کہ جس بندے کے ساتھ گفتگو کرنے کا انہیں مزہ آئے گا اس کے لیے وہ میرا انتخاب فرماتے تھے، اور ان کی پوری گفتگو میں سوائے دلائل کے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں اندر آیا تو میں نے اپنے بھائی امجد وحید صاحب کو دیکھا، میرا دل خوش ہوا۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں اللہ نے انہیں اسپیکنگ پاور دی ہوتی ہے، وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں ملکہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی انہیں دوستوں میں سے ہیں، حضرت قاری نور الحسن صاحب، بھائی اعظم صاحب میرے مدرسہ فیلو بھی ہیں، زمانہ طالب علمی ہمارا اکٹھا گزرا۔ حضرات محترم، جو انسان بھی دنیا میں آیا بلا کر لوٹ کر چلا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ، یعنی وہاں بندہ روح منتظر ہے، یہ عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح میں میں اور پھر گفتگو نہیں کروں گا، میں بہت جلدی اپنے موضوع کی طرف پلٹاؤں گا۔ ایک بات آ گئی، اسے میں سلجھانا اور سمجھانا اور خود سمجھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عالم ارواح صرف ارواح کی جگہ ہے، وہاں اجسام نہیں، جسد نہیں، معاشرت نہیں، معیشت نہیں، کاروبار نہیں، عبادات نہیں، یہ ارواح کا جہاں ہے، اور ارواح کے جہاں میں عقیدہ پھر بھی لازم ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس وقت تمام ارواح خاموش تھی، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کی ارواح موجود تھی، آدم اول سے لے کر آدم آخر تک ساری ارواح موجود تھی اور سب خاموش تھی۔ وہاں حضرت میرے دوستو، وہاں حضرت خضر کی ارواح بھی موجود تھی، اور وہاں حضرت موسیٰ کی ارواح بھی موجود تھی، وہاں ایسے انبیاء بھی موجود۔ اور مسئلہ یاد رکھیں، ما کان و ما یکون کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو اپنے علم غیب میں سے، علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اور اللہ اس غیب میں سے جتنا چاہتے ہیں وحی کے ذریعے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ جتنا چاہتے ہیں انبیاء کو نواز دیتے ہیں۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ عالم ارواح میں ایک جہاں سجایا گیا، ارواح کو بلوایا گیا، اللہ نے اسی جہاں میں سوال کیا، الست بربکم، انبیاء کی ارواح موجود ہیں، سب خاموش ہیں۔ پھر ایک روح بولی ہے جسے قاسم العلوم والخراف، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیقات اور اپنی تعریفات اور اپنی تقریرات میں حضرت نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جو روح سب سے پہلے بولی تھی وہ روح محمد تھی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے پوچھا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب خاموش ہے، حالانکہ انبیاء ہے، سب خاموش ہے۔ پھر ایک روح بولی ہے،
جس نے کہا قالوا بلا ربا کیوں نہیں، تو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہمارا الہ بھی ہے۔ قالوا بلا، یہ عقیدہ توحید کا اقرار تھا کہ عالم ارواح کا میدان اللہ نے کہاں لگایا۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہی میدان عرفات جہاں آج بھی حاجی جاتا ہے، وہاں حاجی کے ہاتھ کے جسم پہ 2 چادریں احرام کی ہوتی ہیں، اور حاجی وہاں جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ یہ وہی وعدہ ہے جو ہم نے عالم ارواح میں اپنے رب سے کیا تھا۔ قالوا بلا، جس کا ترجمہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ نے عالم ارواح کا میدان لگایا ہے، پھر اللہ نے وہاں پر سارے انبیاء کو، ساری ارواح کو مخاطب کر کے پوچھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے ارواح خاموش ہیں، ایک روح بولی ہے جس نے بول کر کہا قالوا بلا، اور وہ روح کون سی روح تھی؟ حضرت قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم، انہوں نے اپنی تالیفات میں اس کا ذکر کیا، یہ حضرت ننوتوی کے علم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ روح محمد تھی جس نے بول کر کہا قالوا بلا، جس روح کے بولنے سے حضرت آدم کی زبان پر اس سوال کا جواب آیا، آدم کا عیسیٰ، انبیاء بولے قالوا بلا۔ یہ ارواح کا جہاں ہے، یہ کون سا جہاں ہے؟ ارواح کا۔ وہاں صرف روح ہے، جسم نہیں، صرف روح ہے، اجساد نہیں، صرف روح ہے، کاروبار نہیں، صرف روح ہے، کھانا نہیں، صرف روح ہے، پینا نہیں، صرف روح ہے، معاملات معاشرت بچے نہیں، یہ ارواح کا جہاں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جہاں ہے جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا میں آتا ہے نا، روح اور جسم کا ملاپ اللہ ماں کے پیٹ میں کر دیتے ہیں اور انسانی وجود باہر آتا ہے کہ روح اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے نام کوئی نہیں، اب نام رکھا گیا، اس سے پہلے عنوان کوئی نہیں، اب عنوان رکھا گیا کہ عالم دنیا ہے، روح اور جسم آپس میں مل گیا، پھر معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، عبادات بھی ہے، عقائد بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، کاروبار، یہ ساری چیزیں تب ہیں جب روح اور جسم آپس میں مل گیا۔ یہ عمل کا جہاں ہے، اسے کہتے ہیں عالم دنیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب روح کو بھی چھپا دیا جاتا ہے اور جسم کو بھی چھپا دیا جاتا ہے، روح اور جسم جدا جدا کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں برزخ۔ اب پڑھے لکھے لوگ دوست میری ایک دو باتیں سمجھیں گے، اسے کہتے ہیں برزخ۔ یاد رکھیں برزخ صرف قبر کا نام نہیں، صرف قبر کا نام برزخ نہیں۔ اگر ہم نے برزخ کا ترجمہ صحیح سمجھ لیا تو عقیدہ سلجھ جائے گا، عقیدے میں الجھنیں دور ہو جائیں گی، جتنے کچرے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں برزخ ظرف زمان اور ظرف مقام کو برزخ کہتے ہیں۔ میں پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ برزخ کہتے ہیں موت سے لے کر حشر تک، علیین سے لے کر سجین تک، علیین سے لے کر، تھوڑی یہ اوکھی گل ہے لیکن تھوڑا جا ساتھ دو پھر میں سب کے پاس آ جاتا ہوں۔ علیین سے لے کر سجین تک یا سجین سے لے کر علیین تک اور موت سے لے کر حشر تک، اگر اس کا ترجمہ فقط قبر کیا جائے تو پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا، جس نے مرزا جیلوی کو سنا، جس نے غامدی کو سنا وہ تو گمراہ ہوگا اور وہ ساتھ والوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ مسائل، عقائد، دین، شریعت کا علم ہمیشہ علماء سے سمجھے۔ ہمارے شہر کے ایک پروفیسر صاحب ہیں میاں امجد وحید صاحب، ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے کہ آپ ہمارے کالج تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک حدیث پڑھی، وہ حدیث قرآن سے متضاد ہے۔ میں نے کہا مسئلہ یاد رکھیں، کوئی حدیث بھی قرآن کی کسی آیت سے تعارض ٹکراؤ نہیں رکھتی، بس سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔
سمجھنے میں الجھن آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی کا کوئی ارشاد قرآن کی کسی آیت سے ٹکراؤ نہیں رکھتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مثلاً، وہ فرمانے لگے کہ مثلاً یہ کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے نہ بنانا ہوتا پھر اللہ کائنات کو تخلیق نہ فرماتے، اگر مجھے نہ بنایا جاتا تو کائنات کو وجود نہ بخشتے۔ میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، اور میں نے حدیث کی عبارت زبانی پڑھ کر سنا دی۔ میں نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ قرآن کی آیت اس کے متضاد ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمانے لگے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نے حدیث کا ترجمہ بھی غلط کیا، مفہوم بھی غلط سمجھے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے کالج میں گیا، جو میرا میزبان تھا اس کا نام بھی ندیم تھا، اس نے مجھے بلوایا، میں آپ کے دفتر میں بیٹھا تھا، آپ کے پروفیسر صاحب نے مجھ سے پوچھا مولانا کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں ندیم صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر اس نے ندیم صاحب سے پوچھا کہ مولانا ندیم کیسے آئے؟ انہوں نے کہا یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ دونوں باتیں درست ہیں یا غلط ہیں؟ یہ درست ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہنے لگا بات گلا تو دونوں ہی آپ نے۔ میں نے کہا نہیں، آپ پھر نہیں سمجھے، میری بات کو سمجھے۔ ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے سبب۔ ایک سبب اور دوسرا مقصد۔ اللہ نے، میں آیا آپ کے کالج میں اور اس کا سبب وہ ندیم کلرک تھا جس نے مجھے بلوایا، سبب وہ تھا، اور مقصد میرا گفتگو کرنا تھا۔ ایک سبب ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ کائنات کو وجود نہ بخشتے، میرے نبی کائنات کی تخلیق کا سبب ہے، اور انسان کی مقصد تخلیق وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایک مقصد ہوتا ہے اور دوسرا سبب ہوتا ہے۔ سبب الگ چیز ہے، مقصد الگ چیز ہے۔ جب علماء سے مسئلہ سمجھیں گے، وہ صاحب کسی رجب میں تشریف لائے تو مجھے فرمانے لگے، میں نے اپنے گاؤں کے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، وہ میرے نال لڑ پے۔ میں نے کہا میں لڑوں گا نہیں، میں آپ کو جواب عرض کروں گا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، رجب کا مہینہ، حضرت جبریل کے 600 پر، کتنے پر حضرت جبریل کے؟ ایک حدیث جو ليلۃ القدر والی ہے اس میں 100 پڑھ کر ذکر ہے، اور جو معراج والی حدیث ہے اس میں 600 پڑھ کر ذکر ہے، اور امام سخاوی ایک حدیث لائے ہیں اس میں بھی انہیں پوروں کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے سورہ فاطر کے ابتدا میں بھی فرمایا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ جبریل کا ایک پر، امام سخاوی فرماتے ایسے ہے جیسے مشرق کا مغرب پھیلا دیا جائے اور ساری کائنات ایک پر سے بھر جائے، اتنا بڑا پر ہے جبریل کا۔ تو میں نے کہا الجھن کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ الجھن یہ ہے کہ جبریل کے 600 پر ہیں اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق کا مغرب پھیل جائے۔ میں تب سے سوچ رہا ہوں، میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جبریل کے 600 پر ہیں کہ ایک منجی دی تھا جتوں جبریل کمرے جایا ہے، جس کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق کا مغرب پھیل جائے، تو ایک منجی بھی تھا تو جبریل کمرے جا جائے۔
عقل تسلیم نہیں کرتی. کہنے لگا کہ میں انجینئر مرزا محمد علی کو سنتا ہوں, میں نے غامدی کو پڑھا ہے, میں نے فلاں کو پڑھا ہے, میں نے فلاں کو پڑھا ہے. میں نے اس پروفیسر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جب آپ نے مجھ سے وقت مانگا آپ کہاں تھے؟ کہنے لگا میں ڈاکٹر شبیر کے پاس تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا بیٹا بیمار تھا, چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس تھا, بچے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا. میں نے کہا آپ اپنے بچے کو موچی کے پاس کیوں نہیں لے گئے؟ بچہ جو بیمار تھا اس کے علاج کے لیے کسی ترخان کے پاس کیوں نہیں چلے گئے, کسی نائی حمام والے کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ کہنے لگا مولانا کیسی باتیں کرتے ہو, جو صاحب فن ہوگا اسی کے پاس لے کے جاؤں گا. میں نے کہا آپ بھی عجیب بات کرتے ہو, بیٹا بیمار ہو ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاؤ گے, آنکھ کا مسئلہ ہو آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاؤ گے. آپ کے سامنے یہ آنکھوں کا آئی کیمپ ہے. میرے دوستو, آنکھوں کا بیمار مریض وہ کسی ترخان کے پاس نہیں جاتا, جلیبی والے کے پاس نہیں جاتا, کرانے والے کے پاس نہیں جاتا, وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس آتا ہے کیونکہ آنکھ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا عجیب آدمی ہو, جب دین شریعت کا مسئلہ آئے گا تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, انجینئر کے پاس جاؤ گے یا عالم دین کے پاس آؤ گے؟ مجھے کہنے لگا کہ میری الجھن کو دور فرمائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کی الجھن کو دور کرتا ہوں, آپ اپنی الجھن کا اظہار فرمائیں. کہنے لگا یہ 600 پر اندر کی میں آ گئے. میں نے کہا ایک پر اتنا بڑا مشرق کا مغرب, توجہ فرمانا. میں نے عرض کیا کہ پر بنائے کس نے ہیں؟ کہنے لگا اللہ نے بنائے ہیں. میں نے کہا وہی اللہ کہتا ہے میں فاتر ہوں, وہی اللہ کہتا ہے میں فقیر ہوں, وہی اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے بنانے والا ہوں. یاد رکھنا, فاتر اور فقیر ذات کو کہتے ہیں جو بغیر نقشے کے, بغیر آلے کے, بغیر ماتے کے کسی چیز کو وجود عطا کرتے اسے فاتر کہتے ہیں. یہ مائک ایک کمپنی نے بنایا ہے, یہ 2-4 بننے اور اس کے بنانے میں آلے کی ضرورت, ماتے کی ضرورت, نقشے کی ضرورت. یہ کرسی کسی مستری نے بنائی ہے, آلے کی ضرورت, ماتے کی ضرورت اور نقشے کی ضرورت. یہ سٹینڈ کسی مستری نے بنایا. دنیا کی کوئی چیز, یہ میرا چشمہ دیکھ لے, یہ کسی فیکٹری والے نے, کمپنی والے نے بنایا. اسے آلے کی ضرورت, نقشے کی ضرورت, ماتے کی ضرورت پڑی تو تب یہ وجود میں آیا. لیکن فاتر استاد کو کہتے ہیں جو آلے, ماتے اور نقشے سے پاک ہو اور وہ چیز بنا دے. اور پھر اس میں مزے کی بات, یہ کسی نے اگر میرا چشمہ بنایا, کسی نے یہ مائک بنایا, موبائل بنایا, 1 2 4 بنانے کے بعد جب یہ مائک ملیں گے, یہ آپس میں مکس ہو جائیں گے تو سمجھ اور سوجھ بوجھ نہیں رہے گی پہلے کون سا بنایا. چھوڑے ان مثالوں کو, ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں, ہمارے دیہاتوں میں کمہار وہ گھڑے بنایا کرتے تھے, کمہار وہ مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے. 2 4 10 بنانے کے بعد وہ بھی بھول جاتا تھا کل کیڑا بنایا تھی, آج کیڑا بنایا. لیکن میں اپنے رب پہ قربان جاؤں, کہنا اللہ تعالیٰ 2 4 10 چابیاں اگر نہ لگے تو 11ویں 12ویں چابی ضرور لگ جائے گی. وہ فاتر ایسی ذات ہے جو حضرت انسان کو بنانے پر آیا تو ایسا بنایا. ہر انسان کے ہاتھ کے انگوٹھے کی لکیروں سے لے لو, اور انگوٹھے کی ایک لکیر دوسری لکیر سے نہیں ملتی. یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے. یہ ہاتھ کی اگر آپ انگلی کی پتر ہے میرے کو میچ یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے. اس موبائل کو آپ لاک لگا دیتے ہیں. آپ اگر اسے اپنی انگلی کے فنگر دیں گے, یہ انگلی کے نیچے آنے والی لکیر دوسری انگلی والی نہیں ہے. ایک بندے کے ہاتھ کی لکیر دوسرے بندے سے نہیں ملتی. آپ بلدیہ میں جاتے ہیں, آپ ناگرا میں جاتے ہیں, آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ملکوں کے ملک گھوم جائیں, آپ دنیا کے کسی خطے میں اپنا انگوٹھا بایو میٹرک کے لیے رکھتے ہیں,
ایک انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا، ایک انگلی دوسری انگلی سے نہیں ملتی، وہ ایسی فاطر ذات ہے، وہ بنانے پر آیا، اس نے ایسا بنایا، ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا، اور بندے ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے نشانی رکھنے کے لیے کہ یہ عبد الشکور ہے، وہ عبد الغفور ہے، یہ نور الحسن ہے، یہ حاکم ہے، اللہ نے نشانی رکھنے کے لیے ایسا نہیں کیا کسی کا کان چھوٹا کیا ہو، کسی کا ناک ٹیڑھا کیا ہو، نانا خاندان ایک جیسا، قوم قبیلے ایک جیسے، رنگت ایک جیسی، ایک گھر کے 11 بچے ہیں، اس کے باوجود سب کی پہچان اللہ نے باقی رکھی ہے، مشابہت ایک جیسی ہے۔ وہ بنانے والا فاطر ایسا ہے جس نے بغیر نقشوں کے بنایا ہے، بغیر آلوں کے بنایا ہے، اور کسی گاؤں میں چلے گئے، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، میرا تو ہے، ہم کسی گاؤں میں جائیں، گلی میں کسی بچے کو دیکھیں، میں اکثر پکڑ لیتا ہوں، اے تو فلاں دا پوترا ہے، فلاں دا پتر ہے، اور تو ڈولیاں میں، تو ارائیاں میں، تو راجپوتاں میں، تو راما میں، بندہ پہچان جاتا ہے۔ شکل شباہت اللہ نے باقی رکھی، اللہ نے رنگت ایک جیسی، شباہت باقی ہے، ناک ایک جگہ پہ، شباہت باقی ہے، آنکھیں ایک جیسی، شباہت باقی ہے۔ اس ذات کو فاطر کہتے ہیں، اس ذات کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے فاطر کہتے ہیں۔ اللہ فاطر بھی ہے، اللہ پتی بھی ہے۔ اگر میں اللہ کی صفات پہ تذکرہ کروں، خدا کی قسم اسی پہ میری رات لگ جائے۔ آئیے میں واپس پلٹتا ہوں، میں نے کہا جس فاطر ذات نے کہا میں اس بات پہ قادر ہوں، میں پڑھا دوں، میں کم کر دوں، میں پھیلا دوں، میں سمیٹ دوں، یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں نے کہا تمہیں اشکال کس بات پہ ہے؟ کہتا ہے ایڈا سا مورا ایک منجی جگہ کہ ایڈا بڑا جبریل جس کے 600 پر ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے اس بات کو، مجھے یہ بتائیے آپ کے خاندان میں کوئی فوت بھی ہوئی؟ آنکھیں لگا ہاں جی۔ کون فوت ہوا؟ کہتا میری اماں فوت ہوئی، میرا ایک بھائی چلا گیا، میرا ایک بیٹا چلا گیا، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ میں نے کہا جاؤ میری بات لکھ لو، آج کے بعد تمہارے گھر میں کوئی فوت بھی نہیں ہوگی۔ جیسے آپ حیران ہوئے، وہ بڑا حیران ہوا ہے۔ آپ مولوی صاحب ہیں، عالم ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ذمہ دار آدمی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں آئندہ آپ کے گھر میں کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی فوت بھی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ استفہام ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین سے کہا تھا یہ ستارے تمہارے رب ہیں، کیا حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا؟ یہ ستارے تمہارے رب ہیں۔ جب ستارے چلے گئے کہا اچھا یہ چاند رب ہے، اور جب چاند بھی چلا گیا سورج نکلا، پوچھا یہ تو رب اکبر، یہ تو بڑا رب ہے، کیا حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا؟ نہیں، یہ استفہامیہ سوال تھا جو انہیں سمجھانا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ہاں موت نہیں آئے گی۔ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے، تم ایسا توجہ کرنا۔ میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے، تم ایسا کرنا، ایک کمرہ تیار کرنا، اندر سے لیمینیشن کر دینا، آکسیجن کے لیے کوئی پائپ لگا لینا، اے سی لگا دینا، جالیاں لگا دینا، باریک قسم کی جاری لگا دینا، اندر سے لیمینیشن کر دینا، الومینیم کے ساتھ دروازے بند کر دینا، ونڈوز بند کر دینا، اسے لاک کر لینا، اسرائیل اندر نہیں آئے گا۔ اب لگا مولانا کیویں ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں چڑھ رہا، وہ تو ہر جگہ اپڑ بند ہے، وہ تو پہنچتا ہے، کسی نے کوئی کام کر دیتا ہے۔ توجہ، میں نے کہا اب کوئی موت نہیں آئے گی، تم ایسا کرنا کہ اپنا کمرہ بند کر لینا۔ کہنے لگا وہ اسرائیل نہیں رک سکتا۔ میں نے کہا اندر آ نہیں سکتا، جب سوراخ نہیں ہے تو اسرائیل کیسے آئے گا؟ وہ تو منجی کا سوراخ کرنا، تم وہ بھی بند کر دینا، باریک جالیاں لگا دینا، اندر نہیں آئے گا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جیسے آپ نے سوال کیا، جبریل سید الملائکہ ہے، اسرائیل تو ملائکہ ہے، حضرت جبریل کے صفات زیادہ ہے، حضرت جبریل کی شان زیادہ ہے، حضرت جبریل کے صفات زیادہ ہیں، ان کے اختیارات زیادہ ہیں، ان کے کمالات زیادہ ہیں۔ اگر اسرائیل آ سکتا ہے تو جبریل بھی آ سکتا ہے۔ کہنے لگا اچھا ایک اور گل ہے،
ساڈے مولوی صاحب آخر سی کہ اینی تیزی دے نال براق کیا ہے جتھے نظر جاندی سی اتھے پیر جانا سی. یہ کسی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ہے. کہنے لگے جی عقل نہیں مانتی تھی. میں نے کہا یہ عقل تو ان کی نہیں مانتی تھی جنہوں نے کہا کیسے ہو گیا. اور یہی وہ موقع تھا جب قوم کا ایک طبقہ ابو جہل کی قیادت میں کھڑا تھا اور قوم کا دوسرا طبقہ ابو بکر صدیق کی قیادت میں کھڑا تھا، اور آج تک ابو بکر صدیق کی قیادت میں کھڑا ہے. یہی وہ طبقہ تھا جس نے ابو بکر کی قیادت میں کہا تھا پیغمبر آپ نے جو دیکھا جو فرمایا ہم مانتے ہیں، اگر بات صرف خواب کی ہوتی. میں پڑھے لکھے دوستوں کی نظر کروں گا، میں سر سید کے نظریے کے حوالے سے بھی، میں گاندھی کے نظریے کے حوالے سے بھی صرف ایک نقطہ دے رہا ہوں. اگر بات صرف خواب کی ہوتی تو ابو جہل کو اور مشرکین کو تو یہ اعتراض ہوتا. ہمارے اندر بھی ایسے لوگ آ گئے نا، کہتے نہیں جسمانی معراج نہیں تھی، یہ صرف ایک خواب تھی. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حدیث میں حضرت عائشہ سے ہے، حدیث میں حضرت عائشہ سے ہے کہ لا تدری، حدیث میں حضرت عائشہ سے ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا، سرکار میرے حجرے میں تھے اور نبی بیدار ہوئے. نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا. پھر آپ نے اس خواب کی کیفیات کو بیان کیا جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا. تو یہ خواب تو حدیث کے اندر ہے. آپ معراج جسمانی کی بات کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو خواب کہتی ہیں. میں نے کہا بات حضرت عائشہ کی بھی سچ ہے، لیکن بات جو میں بتاتا ہوں وہ بھی حق ہے. حضرت عائشہ کا نکاح کب ہوا؟ کہنے لگا کہ مدینہ میں. میں نے کہا کب ہوا؟ یہ خواب کب آیا؟ عائشہ کا نکاح کب ہوا؟ مدینے میں کتنے سال کے بعد ہوا؟ حضرت عائشہ کا یہ جو خواب جس کا تذکرہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، یہ خواب تو مدینے میں آیا اور معراج مکے میں ہوا. حضرت عائشہ کا نکاح بعد میں ہوا، معراج پہلے ہوا. خواب بھی سچا ہے، معراج بھی سچا ہے. خواب بھی سچا ہے اور معراج بھی سچا ہے. تو میں نے عرض کیا میرے دوستو، خیر میں عرض کر رہا تھا تو کہنے لگے کہ براق اتنی تیزی کے ساتھ کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ آپ کے ساتھ جو دوست آئے ہیں، میرے مدرسے کے ساتھ حویلی لکھا کا گریڈ اسٹیشن ہے، میرے مدرسے کے ساتھ باپڈا کا دفتر ہے. میں نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست آئے ہیں یہ باپڈا میں ملازم ہیں اور اچھے بندے ہیں، یہ نمازی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، صاحب مطالعہ بھی ہیں، میرے پاس آتے بھی رہتے ہیں. آج آپ کے ساتھ آئے ہیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ عربی زبان میں برق کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا بجلی کو برق کہتے ہیں. میں نے کہا بجلی کے محکمے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتا برقیات کا محکمہ کہتے ہیں. میں نے کہا بس بات مسئلہ حل ہو گیا کہ عربی زبان میں بجلی کو برق کہتے ہیں، برق برقیات سے ہے، برقیات بجلی کو کہتے ہیں، برقیات برق سے ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ بجلی دنیا والی ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ حویلی لکھا سے اگر بٹن پش کیا جائے تو ہمارے حویلی لکھا کی حد سے باہر پیر غنی سے آگے بھیلا ہے، معصوم شاہ ہے، کمیریاں ہیں، یہ دریا سے پار کے علاقے ہیں جو ہمارے ضلع سے بھی باہر کے ہیں. بجلی حویلی لکھا سے جاتی ہے، اگر بٹن پش کیا جائے کتنا وقت لگے گا وہاں بلب کے آن ہونے میں؟ کہتا ہے ادھر بٹن آن پش کریں گے بلب آن ہو جائے گا، ادھر آف کریں گے ادھر آف ہو جائے گا. میں نے کہا چھوڑیے، ہمارے حویلی لکھا کی ایک لائن آپ کے یہاں بہاول دس کے قریب تک اور آپ کے دسوں کی اور اس علاقے تک آتی ہے جو ہمارے اربن سے باہر ہے. میں نے کہا وہاں سے بٹن چھوڑے کتنا وقت لگے گا؟ کہتا ہے آنند فانند. میں نے کہا اس کو بھی چھوڑے، مرکزی ہیڈ کوارٹر تربیلا سے اگر بٹن آف کیا جائے کتنا وقت لگے گا؟ کہتا ہے آنند فانند. میں نے کہا بجلی روس سے لے لے، روس سے بٹن آن کرے. پشاور میں بلب کے بجلی بلب کتنی دیر میں آن ہوگا؟ کہتا ہے آنند فانند. میں نے کہا یہ دنیا کی بجلی ہے اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں یہ آنند فانند پہنچتی ہے. اگر دنیا کی براق تو یہ رفتار ہے تو جنتی براق کی رفتار کیا ہوگی؟ جنتی رفتار کی براق، جنتی براق کی رفتار کیا ہوگی؟ تو خیر میرے دوستو بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ترجمہ صحیح ہو جائے تو پھر باقی مضمون بھی
صحیح ہو جاتا ہے تو عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ بات یہاں کی اگر ہم کہیں کہ صرف قبر کو کہتے ہیں، عالم برزخ صرف قبر کو کہتے ہیں، تو پھر کوئی بدبخت سوال کرے گا نا کہ فرعون تو پھر برزخ میں نہیں ہے، جس کی لاش تو میں اپنے علماء کرام سے کہا کرتا ہوں ان پرانیاں 11 تقریریں رٹیاں چھڑ دے، یہ جدید دور ہے، لوگ انٹرنیٹ، لوگ سوشل میڈیا، لوگ نیگیٹو پازیٹو، لوگ طرفین کچھ سنتے ہیں۔ آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو قرآن سے مسائل اخذ کرنا چاہیے، آپ کو اپنے اکابر کو پڑھنا چاہیے۔ رٹے رٹائے دور چلے گئے، میں نے کہا برزخ کا ترجمہ صحیح ہو جائے تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے، کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا برزخ کہتے ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان کو، موت سے لے کر حشر تک، الجین سے لے کر سجین تک۔ اب اس سے نہ فرعون نکل سکتا ہے جسے شیر کھا گیا، نہ اس کی قبر کا انکار ہو سکتا ہے جو سمندر میں غرق ہو گیا، نہ اس کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے، نہ اس کی جزا اور سزا کا انکار ہو سکتا ہے۔ تو برزخ ایک جہاں ہے، اور عقیدہ یاد رکھے۔ حضرت قاری صاحب تو سیکھ آ جاؤ، میری تو نظر ہی نہیں پئی برزخ اسے کہتے ہیں میرے دوستو، ظرف زمان اور ظرف مکان کو۔ امتی کا برزخ اور ہے، نبی کا برزخ اور ہے۔ جیسا بندے کا عقیدہ ایمان اور جس قدر بندے کی کیفیت و حیثیت ہے، اسی کے موافق اللہ نے اس کے برزخی زندگی کو رکھا ہے۔ برزخ ایک مستقل جہاں ہے۔ اب میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں برزخ پہ گفتگو کرتا چلا جاؤں کہ برزخ میں انوارات کیا ہوں گے، برزخ میں انسان کی روح سے قرآن کا تعلق کیا ہوگا، یہ قبر میں قرآن کیسے منور کرے گا، یہ برزخ کا تعلق کیا ہے۔ خیر میرے دوستو، یہ ایک جہاں ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ بات آئی تو کہتا جاؤں، سماعت فرمائیے۔ ایک نقطہ ہے، قاری نور الحسن صاحب چلے گئے، یہاں پر ایک نقطہ سمجھیں، یہ اسٹیشن ہے عالم ارواح سے۔ عالم دنیا ایک اسٹیشن ہے، اس کے بعد سے عالم برزخ بھی ایک اسٹیشن ہے۔ میرا اور آپ کا رب چاہتا ادھر موت آتی، ادھر بندہ سیدھا جنت میں چلا جاتا، ادھر موت آتی، کافر تھا سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ یہ برزخ کا نظام اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ برزخ کا نظام اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا، برزخ کا نظام اس لیے بنایا کہ بعض بندے ایسے ہیں، عقیدہ ٹھیک تھا، اور مسئلہ یاد رکھے، اگر بندے کا عقیدہ درست ہو، اعمال میں ذوق کمزوری بھی آ جائے، لیکن عقیدہ سچا کھرا سچا ہو، اللہ اپنے قدرت کے ساتھ اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد پھر آخر وہ جنت میں جائے گا۔ اگر عقیدہ کھرا اور سچا نہیں تھا، عقیدے میں شرک تھا، عقیدے میں ذوق تھا، عقیدہ درست نہیں تھا، یہ بندہ لاکھ سجدے کرے اسے کوئی اجر نہیں ہے، لاکھ سجدے کرے۔ ابھی حافظ شاہ صاحب کلام پڑھ رہے تھے اور میرے ذہن میں ایک عنوان آ رہا تھا، کہ لاکھ سجدے کیا ہے وہ، کہ حج جسم پہ حج کا لباس، جو صدیق کی صداقت و خلافت کا، جسے صدیق کی صداقت و خلافت کا اعتراف نہیں، جسے صدیق کی خلافت و صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے گے گناہ معاف نہیں۔ جسم پہ ہو حج کا لباس، دل میں ہو بغض ابو بکر یا دل میں ہو بغض صحابہ، جسم پہ حج کا لباس، یہ بد نصیبی کے چکر ہے، ثواب نہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عالم برزخ کا اسٹیشن اللہ نے کیوں بنایا؟ کہ اگر کوئی کمزور اعمال والا بندہ وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ نے قبر میں سلا دیا، اولاد نیک تھی،
وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اولاد نیک چھوڑ گیا، بیت اللہ سے کسی نے قرآن پڑھا، جانے والا چلا گیا، تعلق نور الحسن کے ساتھ، قاری نور الحسن صاحب سے تھا، جانے والا دنیا سے چلا گیا، ماموں قاری امین ضیاء کے تھے، بھائی قاری حاکم کے تھے، بھائی نے بیٹھ کر قرآن پڑھا، سجدہ کیا، اولاد نے نوافل پڑھے، اولاد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رشتہ دار اس کے لیے تڑپے، انہوں نے اعمال کیے۔ میرے دوستو، ان سب کے اعمال اکٹھے ہو کے عالم برزخ میں اس بندے کو پہنچتے رہے۔ یہ ایصال ثواب پر حق ہے۔ عقیدہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ایصال ثواب اور ایک ہوتی ہے تعزیت۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعزیت اور چیز ہے، ایصال ثواب اور چیز ہے۔ تعزیت کے لیے لازم ہے، آپ اہل بیت کے ہاں جائیں گے، ایصال ثواب کے لیے یہ لازم نہیں۔ قاری حاکم صاحب مدینہ منورہ میں تھے، یہ مکہ مکرمہ میں تھے، لوہاری والا میں کوئی بندہ فوت ہو گیا، دولت استا میں کوئی برادری کا بندہ مر گیا، اور بہاول تک میں کوئی بندہ مر گیا، انہیں خبر ہوئی فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا، یہ بیت اللہ شریف پہ بیٹھے تھے، انہوں نے وہیں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، میرے رب کا نظام دیکھیے، یہ ایصال ثواب ہے، یہ وہیں سے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اس کا اجر قبر والے کو قبر میں پہنچائیں گے۔ انہوں نے طواف کعبہ کیا، اللہ اس کا اجر مرنے والے کو پہنچا، اللہ نے لائق پہنچا دیا۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، تلاوت وہاں کی، اجر یہاں ملا۔ میرے دوستو، مرنے والا سندھ میں مرا، پڑھنے والا ہند میں پڑھے، مرنے والا پڑھنے والا عرب میں پڑھے، وہ وہاں بیٹھ کر پڑھے گا، اللہ اجر یہاں پہنچائے گا۔ دنیا سے جانے والا چلا گیا، اولاد نیک تھی، اس نے سجدہ کیا، رکوع کیا، ابھی اس نے سلام بھی نہیں پھیرا، میرے کریم رب نے وضو کا اجر بھی، بیٹے کے وضو کا اجر بھی ابے کو پہنچا دیا، رکوع کا اجر بھی ابے کو پہنچا دیا، سجدے کا اجر بھی ابے کو پہنچا دیا، اس نے سلام پھیرا، درود و سلام کا اجر بھی یہاں اسے ملا، وہاں ابے کو بھی ملا۔ ایک ثواب ہوتا ہے، دوسرا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ثواب کہتے ہیں کوئی بندہ قرآن پڑھے، اجر اپنے لیے، طواف کعبہ کرے، اجر اپنے لیے، اسے کہتے ہیں ثواب۔ کوئی بندہ طواف کعبہ کر کے کہے اللہ اس کا اجر میں اپنے ابا کو دیتا ہوں، اماں کو دیتا ہوں، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثواب بھی برحق ہے، ایصال ثواب بھی برحق ہے۔ برزخ کا جہاں اللہ نے اس لیے بنایا، برزخ کا جہاں اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ جانے والا اگرچہ کمزور تھا، اعمال بعد والوں نے کیے، بچوں نے قرآن پڑھا، اب میرے سے جن بچوں نے پڑھا، میرے ذریعے سے پھر آگے سلسلہ چلا، اب کتنے مدارس چل رہے ہیں، کتنے استاد پڑھا رہے ہیں۔ میں نے ایک دن حساب کیا، 71 سے زیادہ میرے وہ شاگرد ہیں جو براہ راست قرآن کریم حفظ کروا رہے ہیں، درسگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ 39 کے قریب میرے وہ شاگرد ہیں جو شعبہ کتب میں حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اب ان سب کا اجر مل کر جہاں مجھے ملا، اور ہم سب کا اجر مل کر میرے مرنے والے باپ کو اس کی قبر میں، یہ برزخ کا جہاں اللہ نے اس لیے بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک جہاں ہے جسے حشر کہتے ہیں، اس جہاں سے بھی اٹھیں گے اور حشر میں بھی پہنچیں گے، اور حشر میں جہاں اور میرے دوستوں قبر میں اور حشر میں جہاں اور بہت سارے اعمال بندے کے کام آئیں گے، وہاں قرآن بھی بندے کے کام آئے گا۔ میرا جو اصل موضوع تھا، جو اصل مضمون تھا، جو میں ذہن میں لے کر آیا تھا، جو میری طبیعت میں تھا، وہ رہ گیا۔ اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت، کیونکہ زیادہ لمبی گفتگو آپ حضرات نے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ سنی، میں اپنے اصل موضوع پہ نہیں آ سکا۔ اب اگر اسے شروع کروں گا تو پھر اس سے زیادہ وقت لگ جائے گا، لہذا بس آخری بات میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی بستی علاقے پر اپنا وبال نازل کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے قرآن کی سزا آتی ہے، اس کی برکت سے اللہ آنے والا عذاب ٹال دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہاں سے اذان کی سزا بلند ہوتی ہے، اللہ آنے والا عذاب ٹال دیتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، اللہ پاک میاں منظور احمد صاحب کو اور جن کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا، جس شوق ذوق کے ساتھ کیا تھا، اللہ پاک کے ایک ایک حرف کے ایک ایک لفظ کا اجر ان کی نیت کے مطابق ان مرحومین کو پہنچائے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ، اور یہ روایت میں نے حضرت درخاستی سے بھی سنی ہے، میری عمر اس وقت بہت تھوڑی تھی،
اور پھر اس کے بعد یہی روایت حضرت مولانا حبیب الرحمان درخواستی سے میں نے دوبارہ سنی. وہ فرما رہے تھے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس پر ایک روایت انہوں نے بیان فرمائی کہ جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا تو ایک پتھر باقی بچا، وہ حضرت جبریل، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر مسلا اور پھر اسے ایک پھونک ماری، جہاں جہاں روئے زمین پر اس کے ذرات پہنچے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہاں مسجد نہ بن جائے. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہاں مسجد نہ بن جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی یہ سارے پہاڑ اور جتنی محنت کے میدان ہیں، یہ کارخانے، یہ زمینیں، یہ سب کچھ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا. یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن مسجد والی جگہ ایسے اٹھا کر جنت کا حصہ بنا دیا. مسجد والی جگہ ایسے اٹھا کر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. ایک بات آ گئی، اگر آپ صرف 5 منٹ دیں تو میں وہ آپ جو آپ سے گزارش کر دوں. وہ جو پروفیسر صاحب تھے نا، وہ مجھے آخر میں کہنے لگے کہ قاری صاحب یہ سوال کی میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا ایک بات ٹھیک ہے اور ایک بات غلط ہے. ٹھیک بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا منزل کٹھی کرو، ایک بندہ آتا ہے وہ ایک طالب علم سے پوچھتا ہے کتنے سفر بتا، اگلے نے 9 نہیں آخنے، انہیں 15 آخنے. یہ 40 قرآن لے کے بندہ گیا ہے تو اس کو بعد 5 منٹ بعد ایک گھور آ گیا تو وہ 38 نہیں لے کے جائے گا، وہ 41 لے کے جائے گا. یہ بات تو ہے غلط ہے. یہ کوئی ایسی مادہ چیز تو ہے نہیں کہ کنگن پور والا ٹھیک موڑ بھیج دے، ٹھیک موڑ والا دیپال پور بھیج دے، دیپال پور والا ڈولا پتہ بھیج دے. یہ سارے ثواب کا انکار نہیں ہے، طریقہ کار. اور جو بات صحیح ہے، جس نے قرآن پڑھا وہ کہتے ہیں اللہ اس کا اجر فلاں کو پہنچا. اللہ میرے جو الفاظ قرآن کے تھے، اللہ یہ جو میں نے تیری حمد تسبیح ثنا بیان کی، اللہ اس کا اجر بھی. اللہ میں نے جو درود و سلام پڑھا اس کا اجر بھی. اللہ فلاں مرنے والے کو پہنچا. اللہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کا اجر پہنچاتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے ایک گل مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ آپ نے فلاں جگہ پر فوتگی پہ کہا تھا کہ امت محمدیہ جنت میں پہلے جائے گی. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ میں نے 2-4 دن پہلے غامدی صاحب کا ایک کلپ سنا. ہمارے نوجوان متاثر ہوتے ہیں کیونکہ انجینئر مرزا اور غامدی دونوں آج تک کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھے. آج تک بند اکیڈمی بیٹھ کر وہ آن لائن سبق پڑھاتے ہیں. مجمع میں یا حضرات اکابرین یا علماء کے سامنے آج تک نہیں بیٹھے. تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا کہ امت محمدیہ کے افراد پہلے جنت میں جائیں گے. میں نے کہا اس میں الجھن والی کون سی بات ہے؟ کہتا ہے الجھن والی یہ بات ہے کہ یہ تو نا انصافی ہے کہ اللہ نا انصافی کرتا نہیں. میں آپ سے مولوی نے پوچھا تو پھٹی گھٹن لگتے ہیں. اللہ اپنے انصاف کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ امت محمدیہ کے لوگ پہلے جنت میں جائیں گے. بھائی جیڑی امت پہلے آئی ہے وہ پہلے جنت میں جائے. یہ تو نا انصافی ہے. جو امت پہلے آئی وہ بعد میں جنت میں جائے. کیوں بھائی؟ حضرت موسیٰ پہلے آئے، ان کی امت کو پہلے جانا چاہیے، یہ انصاف کا سوال ہے. حضرت عیسیٰ پہلے آئے، ان کی امت کو پہلے جانا چاہیے، یہ انصاف کا سوال ہے. میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، بیٹھتے ہیں. وہ بات کرتے کرتے نا ایک دم کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیٹھتے ہیں. وہ بیٹھ گیا. میں نے کہا میرا مطلب سنو. ہمارے نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی آخر بھی ہیں. ہمارے نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی آخر بھی ہیں. میں نے کہا کبھی آپ نے جیومیٹری بکس کی پرکار دیکھی ہے؟ کہتا جی دیکھی ہے. میں نے کہا جیومیٹری بکس میں ایک پرکار ہوتی ہے، اس پرکار کا اس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں. ایک ٹانگ چھوٹی، ایک ٹانگ بڑی. چھوٹی ٹانگ جہاں رکھتے ہیں اسے مرکز کہتے ہیں، اور اس پرکار سے ایک دائرہ بنایا جاتا ہے. جہاں چھوٹی ٹانگ ہوتی ہے اسے مرکز کہتے ہیں، اور جو دائرہ بنتا ہے اسے دائرہ کہتے ہیں.
تو ایک دائرہ نبوت ہے، ایک مرکز نبوت ہے، ہر نبی کا اپنا ایک دائرہ نبوت ہے۔ بعض نبی قوموں کے نبی بن کے آئے ہیں، بعض نبی علاقوں کے نبی بن کے آئے ہیں، بعض انبیاء پہاڑ کے ایک طرف اور نبی ہے، دوسری طرف دوسرا نبی ہے، دریا کے ایک اوٹ پہ اور نبی ہے، دریا کے دوسری اوٹ پہ دوسرا نبی ہے، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہیں، زمانوں کے نبی بن کے آئے، قوموں کے نبی بن کے آئے، ملکوں کے نبی بن کے آئے۔ میرے نبی وہ لوگوں میرے نبی وہ زمانے کے نہیں، زمانوں کے نبی بن کے آئے، وہ قوم کے نہیں، قوموں کے نبی بن کے آئے۔ میرے نبی اول بھی ہیں، میرے نبی آخر بھی ہیں، میرے نبی امام، میرے نبی نبیوں کے امام ہیں، میرے نبی زمانوں کے نبی ہیں، میرے نبی مشرق کے نبی ہیں، میرے نبی مغرب کے نبی ہیں۔ میں نے کہا میرے نبی اول بھی ہیں، میرے نبی آخر بھی ہیں۔ کہنے لگا میں بات نہیں سمجھا۔ میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ سرکار کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب سرکار کو رکھا جاتا ہے ایک مرکز ہوتا ہے، دوسرا دائرہ ہوتا ہے۔ وہ جو دائرہ ہے نا وہ دائرہ نبوت ہے، اور وہ دائرہ بنتا ہی تب ہے جب مرکز بن جائے۔ اگر مرکز نہ ہو تو دائرہ نہیں بن سکتا۔ اگر محمد کی ذات نہ ہوتی، عیسیٰ نہ ہوتے، اگر میرے پیغمبر نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، اگر میرے نبی نہ ہوتے، آدم کا عیسیٰ، انبیاء نہ ہوتے، میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مرکز ہے، لیکن مرکز وجود میں پہلے ہے، ظہور میں بعد میں ہے۔ وجود میں پہلے ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن وجود میں پہلے ہوتا ہے۔ جب سرکار اٹھا لی جاتی ہے، دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر سرکار اٹھائی جاتی ہے تو یہ مرکز نظر آتا ہے۔ تو گویا یہ مرکز وجود میں پہلے ہے، ظہور میں بعد میں ہے۔ میرے نبی وجود میں پہلے ہے، ظہور میں آخر ہے۔ میرے نبی وجود میں پہلے ہے، ظہور میں آخر ہے۔ میرے نبی اول بھی ہے، میرے نبی آخر بھی ہے۔ میں نے کہا اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو پھر میں اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا۔ مسئلہ یاد رکھیں۔ ہاں یہ بات بھی جناب مودودی نے اگر لکھی ہے تو اس نے، کیونکہ وہ عالم نہیں تھا، میں اس لیے زور دیتا ہوں، عالم کی بات اور ہے اور محقق کی بات اور ہے، قلمدان کی بات اور ہے، مورخ کی بات اور ہے، عالم مفسر کی بات اور ہے۔ انہوں نے لکھا انبیاء کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی گناہ اور غلطی سے پاک ہے، نسیان اور چیز ہے، گناہ اور غلطی اور چیز ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، اور معصوم صرف نبی ہوتا ہے۔ جیسے میرے نبی خاتم النبیین ہیں، ویسے میرے نبی خاتم المعصومین بھی ہیں۔ جیسے میرے نبی آخری نبی ہے، ویسے میرے نبی آخری معصوم بھی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ 12 معصوم، مسئلہ یاد رکھیں، عقیدہ بنائیں۔ جو معصوم ہوتا ہے نا وہ نبی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ غیر معصوم غیر نبی ہے، غیر نبی غیر معصوم ہے۔ غیر معصوم غیر نبی ہے، غیر نبی غیر معصوم ہے۔ ہر نبی معصوم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی سے گناہ اور غلطی سرزد نہیں ہوتا، نبی معصوم ہے، اور نبی کا دیدار کرنے والا محفوظ ہے، نبی سے غلطی ہوتی نہیں۔ صحابہ سے ہو جائے تو دیدار مصطفیٰ کے چھٹ کے ان کے کھاتے میں رہتی نہیں۔ نبی معصوم، صحابی محفوظ، صحابی معیار حق، نبی معصوم، نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، سنت، نبی کا ہر عمل امتی کے لیے سنت نہیں ہے، نبی کا ہر عمل امتی کے لیے سنت نہیں ہے۔ نبی کا وہ عمل سنت ہے جو نبی نے کیا، پوری توجہ، نبی نے کیا، صحابہ نے لیا، امت کو دیا۔ نبی نے کیا، صحابہ نے لیا، وہ سنت۔ نبی نے کیا، صحابہ نے نہیں لیا، وہ سنت نہیں ہے، وہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سوئے ہیں، سرکار بیدار ہوئے، آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھی۔ پھر ایک جملہ کہتا ہوں، ہر حدیث سنت نہیں ہے، ہر حدیث سنت،
ہر سنت حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے. ہر حدیث سنت. اللہ کے نبی، اب حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سوئے ہیں پھر اٹھے، حدیث ہے. کوئی بندہ کہے جی میں نے حدیث دیکھ لی ہے، میں تو وضو نہیں کروں گا کیونکہ سرکار نے بھی نہیں کیا کہ میں نماز پڑھوں گا. بلکہ ام المومنین صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ انا معشر الانبیاء، عائشہ میں نبی ہوں، میں انبیاء کے گروہ سے ہوں. میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. ہر حدیث سنت، وگرنہ تو پھر امتی کا یہ سنت ہے. اللہ کے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بخاری میں ہے، اور پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تذکرہ. اب اگر ایسا نہ ہوتا، مجھے تجھے طریقہ نہ ملتا، اگر کسی کو عارضہ ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو نا امت کے لیے نمونہ بنانا. میں کسی وقت انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا کہ نبی کے اعمال کو اللہ نے سنت کیسے بنایا. نبی کی 11 شادیاں کیوں کی؟ دنیا میں عورتوں کی 11 قسمیں، تاکہ امتیوں کو طریقہ ملے. ہر قسم کی عورت سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا. خیر میرے دوستو، نبی کا وہ عمل جو نبی نے کیا صحابہ نے نہیں لیا، وہ سرکار کی خصوصیت. اگلا جملہ بڑا اہم ہے، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، اور اس پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا. انا من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا. وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے سرکار کا اپنا طریقہ ہے، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے. نبی معصوم، نبی سے گناہ اور غلطی سرزد نہیں ہوتی. میں نے کہا اچھا پھر آئیے، حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا. توجہ کرنا، بس بات ختم کر رہا ہوں. حضرت آدم سے نسیان، بھول ہو گئی، بشری تقاضے کے تحت حضرت آدم سے بھول ہوئی. حضرت آدم نے دعا کی. ایک دعا بغیر وسیلے کے ہے، ایک دعا وسیلے کے ساتھ ہے. اسی دامیاں درمیان والے بندے، ہم تو ہیں درمیان والے. بغیر وسیلے سے مانگو تو عطا کرتا ہے، اور وسیلے کے ساتھ مانگو. وسیلے سے مانگا نہیں جاتا. وسیلہ مشکل کشا نہیں ہے، وسیلہ حاجت روا نہیں ہے، وسیلے کے ذریعے منزل تک پہنچا جاتا ہے. حضرت امیر عظیمت مولانا حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک گفتگو ہے، اللہ کون، اسے سننا توجہ کے ساتھ. اس کے ذریعے حقیقت تک پہنچا جاتا ہے. تو میرے دوستو، جو دعا وسیلے کے ساتھ ہے اس کے الفاظ ہیں. حضرت آدم نے کہا بحق محمد، اللہ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، میری التجا کو قبول کر لے. تو میں نے کہا ابھی آدم نہیں آئے تھے، ابھی ابراہیم نہیں آئے تھے، ابھی موسیٰ نہیں آئے تھے، ابھی عیسیٰ نہیں آئے تھے. اللہ نے میرے نبی کا نام اتنا بلند کیا کہ حضرت آدم سے پہلے، حضرت آدم سے پھر اللہ نے پوچھا کہ میرے آدم تو نے اس نام کا واسطہ کیوں دیا؟ حضرت آدم نے عرض کیا کہ یا اللہ، جب میں جنت میں تھا میں نے جنت کے ہر طبقے میں اس نام نامی، اسم گرامی محمد کو دیکھا. میں نے جنت کے پتوں پر اس نام نامی، اسم گرامی محمد کو دیکھا. میں نے شجر طوبہ کے پتوں پر اس نام کو پڑھا. میں نے عرش معلیٰ کی پیشانی پر لکھا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے پتا چل گیا ابھی آدم کی تخلیق نہیں تھی، اللہ نے اس نام کو اپنے عرش کی پیشانی پہ اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش کی زینت بنایا تھا. وہ نام نامی اسم گرامی محمد تھا. تو گویا یہ ناانصافی تو نہ ہوئی، میرے نبی تو پہلے ہیں، میرے نبی تو اول ہے. جب میرے نبی اول ہے تو اس کی امت بھی اول ہے. یہ امت اول بھی ہے، یہ امت آخر بھی ہے، اس لیے کہ اس امت کا نبی اول بھی ہے، اس امت کا نبی آخر بھی ہے. اگر پھر بھی نہ سمجھو، آؤ میں تمہیں عالم ارواح کے میدان میں لے کے چلتا ہوں. اللہ نے عالم ارواح کا میدان بنایا ہے، وہاں ایک اسٹیج لگایا ہے، انبیاء کو بلوایا ہے. اس اسٹیج کا دلہا، اس میدان کا دلہا، اس مجلس کا دلہا، عالم ارواح کا دلہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. پھر انبیاء کو بلوا کر فرمایا ہے فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
حکمہ، میں مرابی ترجمہ کر رہا ہوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ نے انبیاء کو بلوایا، ارشاد فرمایا اے انبیاء کی جماعت میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، بصیرت بھی دوں گا، تاج نبوت دوں گا، صفات دوں گا، کمالات دوں گا، معجزات دوں گا، یہ ساری چیزیں عطا کروں گا، تمہیں اقرار کرنا ہوگا اس نبی کے وجود کا، اس نبی کی صفات کا، اس نبی کی ذات کا، اس نبی کی نبوت کا۔ جب سب نے اقرار کر لیا پھر اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، پھر جناب موسیٰ کو کریم اللہ بنا دیا، پھر جناب داؤد کو میرے دوستو جناب نوح کو نجیب اللہ بنا دیا، پھر جناب یوسف کو اللہ نے صدیق اللہ بنا دیا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا۔ تو کلمے تب مکمل ہوئے جب سب نے اس محمد کا اقرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کلمہ ملا اسی کلمے کے صدقے سے۔ تو میرے نبی تو اول ہے، کلمہ پہلے ہے، جس کا کلمہ پہلے ہے اس کی امت جنت میں پہلے ہے، اس کی امت جنت میں پہلے ہے۔ تو میرے دوستوں کبھی الجھن آ جائے علماء کے سر پہ آنا، الجھن آ جائے مسائل علماء سے پوچھنا، مفتیان کرام سے پوچھنا، جتنے نبی آئے ہیں سارے اپنی کتابیں لائے ہیں۔ جب نبی وقت کا وہ دنیا سے چلا گیا وہ اپنی کتاب ساتھ لے گیا، جتنے نبی آئے ہیں وہ معجزات لائے ہیں، لیکن کب جب 40 سال کا عرصہ قوم میں گزارا پھر انہوں نے نبوت اور کتاب انہیں ملی، جب وہ دنیا سے گئے اپنی کتاب و نبوت ساتھ لے گئے۔ آمینہ کے لال آئے ہیں، آنے سے پہلے معجزات ہیں جنہیں ارہاس کہتے ہیں، نبی آئے ہیں کتاب لائے ہیں بطور معجزہ، نبی دنیا سے جنت میں چلے گئے اور یہ کتاب بطور معجزہ تجھے اور مجھے دے گئے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ جیسے اللہ کی صفات، جیسے اللہ کی ذات کے لیے زوال نہیں ویسے اللہ کی صفات کے لیے بھی زوال نہیں، جیسے اللہ کی ذات کے لیے زوال نہیں اللہ کی کتاب کے لیے بھی زوال نہیں۔ اب دنیا میں جو معزز ہونا چاہتا ہے، جو باقی رہنا چاہتا ہے، جو عظمت پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کی شرطوں میں ایک عام شرط وضو کا ہونا ہے، تو نماز جنازہ کی عام شرطوں میں ایک شرط وضو کا ہونا ہے۔ یہ ہمارے بہت سارا طبقہ ہے جو ایک بیوقوف آدمی جس کے مختلف کلپس وہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف منہ بخائی کے لیے جنازے پڑھتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں لشکروں کے لشکر جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک مسئلہ بڑا عام ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اسے پتہ ہو کہ میرا وضو نہیں ہے، نماز جنازہ ہو یا دوسری نماز ہو، وہ یہ جان بوجھ کر کے میرا وضو نہیں پتہ بھی ہو اور پھر اللہ اکبر کہے اور نیت کرے نماز جنازہ کی یا نماز کی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اس اللہ اکبر کی وجہ سے، یا پھر وہ نیت ہی نہ کرے کہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور بطور خاص میں طالب علموں سے کہتا ہوں وہ اس چیز کا اہتمام ہے، استاد سے ڈنڈے تو ڈرتے ہیں کہ نماز سے رچنا شریک ہو جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ۔ جسے پتہ نہیں نا اس کی تو نماز نہیں ہوگی، جسے بھول ہے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں اس کا الگ مسئلہ ہے، اور جسے پتہ ہے اس کے باوجود وہ ایسا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ باہر کے جو آپ کا مسئلہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ نماز جنازہ، ہاں بندہ طواف کر رہا ہے اور وضو ٹوٹ گیا، طواف کر رہا ہے اور وضو ٹوٹ گیا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہیں سے وہ چھوڑ دے، وضو کرے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے طواف شروع کر۔ نماز کوئی بات نہیں، یہ فرض کفایہ ہے، نماز میں ٹوٹ جائے نماز دوبارہ پڑھو، جنازے میں ٹوٹ جائے جنازہ چھوڑ دو، بغیر وضو کے جنازہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس محفل کو زینت بخشی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید ترقیات عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، میں اپنی طرف سے اپنے برادر مولانا عبید اللہ رحیمی صاحب کی طرف سے اور ادارہ کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب چونکہ ہمارا پروگرام بالکل آخر پہ آن پہنچے ہیں اور دعا تمام عبادات کا مغز ہوا کرتا ہے، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب آپ اتنی دیر بیٹھے رہے ہیں تو اب ہمارے 3 کام باقی رہے ہیں۔ پہلا کام ابھی اس محفل کی اختتامی دعا ہوگی جو کہ استاد مکرم انشاءاللہ کروائیں گے، دوسرا کام نماز عشاء پڑھیں گے اور تیسرا کام کھانا کھائیں گے۔ تینوں کاموں کے لیے تیار ہیں؟
تینوں کاموں کے لیے تیار ہیں؟ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ابھی پہلے دعا ہوگی، دعا کے بعد اذان، اور اذان کے 2-4 منٹ کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی یہیں پر، اور نماز سے فراغت کے بعد انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کے لیے وسیع کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات ہمارے مہمان ہیں، کھانا کھا کر یہاں سے تشریف لے جائیے گا۔ میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں اس استاد مکرم حضرت قاری نور اللہ حسن صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ اس محفل کی اختتامی دعا کریں۔ السلام علیکم اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کے ایک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ صبح سے اب تک جتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا، تیرے نام کا ذکر کیا گیا، درود پاک پڑھا گیا، یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ حضور میں قبول فرما۔ اس محفل کے اندر تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے، ان کی نام کی تعریف کی گئی، پاک جماعت صحابہ پاک کی، یا اللہ ان کے نام کی تلاوت کی گئی، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ حضور میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص حضرت قاری ظہور احمد رحیمی نبر اللہ مرتدہ، یا اللہ یہ تیرے قرآن کے قاری تھے، یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ ان کو معاف فرما دے، یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ ان کے درجات کو بلند اور بلند فرما دے۔ یا اللہ جس طرح دنیا کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے، یا اللہ پاک قبر کے اندر بھی اللہ ان کو قرآن کے خادم بنا دے، یا اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرما دے، یا اللہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ان کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کے بیٹوں کی حفاظت فرما، اہل خانہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو انہوں نے یہ باغ لگایا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی آبیاری فرما۔ یا اللہ ہمارا برخوردار قاری عبید اللہ ظہور، یا اللہ ان کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرما، ان کو خادم قرآن بنا، یا اللہ پوری دنیا کے لیے اللہ ان کو خادم بنا دے، یا اللہ پورے علاقے کے لیے اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ قدم قدم پہ اللہ مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی کی مغفرت فرما کر درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جتنے میں احباب آئے ہیں، یا اللہ پاک ان کا آنا قبول فرما، اس دعا کو اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے مرنے والوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک اہل قبور کے حال پر رحم فرما۔ جتنے بھی لوگ قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ سب کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ اہل قبور بے سہارا لوگ ہیں، یا اللہ ان کے لیے آپ خود ہی سہارا بن جائیں۔ یا اللہ پاک ان کے لیے اللہ جنت سے اللہ جنت کا لباس نصیب فرما۔ یا اللہ اہل قبور کو جنت کا اللہ بستر نصیب فرما، جنت کی ہوائیں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب مل کر یا اللہ پاک دعا کرتے ہیں اہل قبور کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ آج ان کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی، یا اللہ پاک ہمارا پڑا ہوا یا اللہ ان کے روح تک پہنچا دے۔
یا اللہ صبح سے اب تک جتنا بھی پڑھا یا اللہ ان کے روح تک اللہ اس کا ثواب عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جتنے یہاں تک ہیں سب کو اپنی قبر کی تیاری نصیب فرما۔ یا اللہ حشر کی تیاری نصیب فرما۔ موت سے پہلے اللہ موت کی تیاری نصیب فرما۔ حضرت مولانا نے بہت ہی اچھا اللہ تیرا تعارف کرایا، یا اللہ تیرے حبیب کا تعارف کرایا۔ یا اللہ پاک ان کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرما، ان کو حوصلہ نصیب فرما، ان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک توحید کے میدان کے اندر یا اللہ ان کو اور حوصلہ نصیب فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اتنے بھی ہاتھ رکھیں اللہ سب کو اپنا مقرب ترین بندہ بنا۔ یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں آئندہ کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، باقی اللہ باقی الرسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین آمین آمین۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین آمین برحمتک یا رب۔